إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ سیریز کا پارٹ 92 ہے اور ہم بات کر رہے تھے غزوہ خیبر کی، اور ہم غزوہ خیبر کے کنکلوژن تک پہنچ گئے تھے. غزوہ خیبر ہماری ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ایونٹس ہو رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ کس طرح سے لڑائیاں ہوئیں، کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ مختلف فورٹس تھے، قلعے تھے جن کے اندر جن کے باہر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ قلعے فتح کرنے تھے، اور اس کے بعد کیا ایونٹس ہو رہے تھے. تو اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بعد میں جو ان کے ایونٹس ہو رہے تھے ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، جو کہ بہت بڑی ہائی لائٹ تھی اس کی. حالانکہ ان کو اس گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اثر جو ہے وہ مرتے دم تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرتے رہے. اس کے علاوہ جو بہت پرومیننٹ واقعات ہوئے ان میں واپسی تھی کئی لوگوں کی، اور ویسے تو بہت چھوٹے چھوٹے میریکلز اور واقعات جو انڈیویجول لیول پر ہر ایک صحابی کے ساتھ ہو رہے تھے وہ تو چلتے جا رہے ہیں. جتنے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، لیکن ظاہر ہے ہم سارے نہیں کر سکتے. اتنی بڑی ان کی فوج ہے اور ہر ایک کی اپنی اسٹوری ہے، ہر کوئی اپنی اسٹوری بتائے گا، تو ظاہر ہے ہر ایک کی اسٹوری کو کور کرنا پاسبل نہیں ہے. پھر بھی چیدہ واقعات، جس طرح ایک صحابی تھے، ان کے ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بعد میں بہت سالوں کے بعد، اور ان کی ٹانگ جو ہے نا وہ ایکسپوز تھی، پنڈلی سے اوپر کپڑا ہٹا ہوا تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ٹانگ بہت بری طرح سے، جس طرح سے کارو کر کے آج کے دور میں ہم مطلب اتنا اس کا جو ہے نا وہ گوشت نکلا ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کو ری اسٹچ کیا گیا ہو، ٹانگ کو اس کی سرجری کی گئی ہو، تو اس طرح کی حالت میں تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یہ خیبر کے دوران جو ہے نا میں بہت بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اتنی بری طرح کہ میں اپنے طور پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور لوگ میرے اوپر رحم کھا رہے تھے کہ یہ سلمہ جو ہے نا یہ تو بالکل گیا، اور یہ تو نہیں اب دوبارہ کسی قابل نہیں رہے گا. تو لوگ جو ہیں اس کے بعد مجھے اٹھا کر لے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے پیش کیا، اور انہوں نے میرا زخم دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا اور میری ٹانگ کے اوپر پھونکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ٹانگ بھلی چنگی ہو گئی. نشانات وہاں پہ باقی رہے، لیکن مجھے اس میں کوئی درد یا مجھے کوئی تکلیف نہیں باقی رہی، اور میری یہ ٹانگ آج تک چل رہی ہے، اس نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی. تو یہ اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اور دیکھنے والوں کے لیے کتنے لکی تھے وہ لوگ کہ جو اس دور میں تھے اور جنہوں نے یہ معجزات جو ہے وہ لائیو اپنے سامنے دیکھے، اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے اور وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے درجات تک پہنچائے، جو ان کے درجات تھے، جو ان کا ایمان تھا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہاں تک ضرور پہنچائے. آمین یا رب العالمین. ایک اور جو بڑا واقعہ ہوتا ہے اس میں وہ یہ کہ جو لوگ ہیں نا یمن کے لوگ، وہ آ کے ملتے ہیں. یمن سے لوگ آتے ہیں کچھ، جن کو اشعری مسلم کہتے ہیں، اور ابو موسیٰ الاشعری کی قیادت میں یہ لوگ آتے ہیں، اور یہ آ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی مدینہ میں ملنے آتے ہیں، ان کے پاس مدینہ میں جا رہے ہیں. لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس غزوے کے لیے خیبر کی طرف نکلے ہوئے ہیں. تو وہ سب کے سب جو ہے ان کے پیچھے خیبر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے جو ہے نا وہ ان سے ملتے ہیں. اور ان کی بیک سٹوری، اور ان میں جو سب سے پرومیننٹ شخصیت جو آتی ہیں ملتی ہیں اس وقت، وہ ہیں ابو ہریرہ، جن کو ہم ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام جو ہے وہ مختلف ہے. وہ یمن سے آتے ہیں، اور وہ اس وقت ہجرت کے 7ویں سال آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جسے کہتے ہیں نا وہ اپرینٹس بن جاتے ہیں فار دا لائف. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ان کی حیات طیبہ کے صرف اور صرف 3 سال بچے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سبقت حاصل ہے تمام صحابہ کرام پر کہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ احادیث کوٹ کی ہیں، اور ان کے برابر کوئی نہیں آتا جتنی زیادہ انہوں نے احادیث کوٹ کی ہیں. اب وہ اصحاب کرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہ رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں نا جو بچپن سے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ہمیں ان سے اتنی زیادہ جو ہے وہ احادیث نہیں ملتی جتنی ہمیں ابو ہریرہ سے ملتی ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک امتیاز دیا ہوا ہے. سیرہ میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر صحابی کو امتیازی حیثیت جو ہے نا وہ کسی خاص وجہ سے حاصل ہے, اور ابو ہریرہ کو اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ سب سے بڑے نریٹر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا. اور جب کبھی ہم صحابہ کی حیات طیبہ کے بارے میں بات کریں گے نا, ان کی سیرہ پڑھیں گے, تو پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں تھا. حالانکہ وہ صرف آخر کے 3 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ 3 سال 1 مہینہ ٹو بی ایگزیکٹ, لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑے جو ہیں وہ حدیث کا نیریٹر ہیں. یہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر. ابو ہریرہ کا اصل نام آپ کو پتہ ہے نا, ابو ہریرہ کو یہ نام ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کیونکہ وہ بلیوں سے بہت کھیلتے تھے, اپنے پاس ان کے پاس بلیوں کی ہر وقت بھرمار رہتی تھی. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں, تو ان کو یہ لقب دیا گیا تھا ابو ہریرہ, جس سے کہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ہمیں ان کا اصل نام بھی نہیں پتا. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر. تو یہ اس وقت ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں اور سیدھا مکہ کی طرف. مدینہ میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدھا جو ہے یہ خیبر کا رخ کرتے ہیں. اور جو پارٹی وہاں پہ آتی ہے, یہ لوگ سب اکٹھے پہنچتے ہیں, اور دوسری پارٹی امپورٹنٹ بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا فگر جو پہنچتی ہے, وہ ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, ان کی کیا بیک سٹوری ہے, اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں. اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے رفقا بھی تھے. تو کیا ہوا کہ یہ لوگ ساتھ میں آئے. تو جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری کا وہ خود بیان کرتے ہیں, اور ان سے جو نریٹڈ حدیث ہے اس میں بتاتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے, ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا اور ہم وہیں پر مسلمان ہوئے. یعنی کہ میں, میرے 2 بھائی اور قوم کے تقریباً 50-60 لوگ جو ہیں, وہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وطن سے ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے مدینہ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے نا کہ یہ فرض عین تھا کہ جس تک اسلام کا پیغام پہنچے وہ مسلمان ہو, اس کو ہجرت کرنی ہے, اس کو مدینہ پہنچنا ہے. تو انہوں نے بھی یہی جو ہے وہ کیا, مگر یمن سے اور مدینہ کا راستہ کافی زیادہ تھا, اور اسپیشلی جو لینڈ کا راستہ ہے وہ بہت ہی دشوار گزار اور بہت ہی مشکل تھا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کشتی پہ سوار ہو کر یمن سے نکلیں گے اور مدینہ کے قریب جو بھی ساحلی علاقہ ہے وہاں پہنچ کے پھر وہاں سے جو ہے وہ لینڈ کا راستہ اختیار کریں گے. لیکن کیا ہوا کہ یہ جب اپنی کشتی میں بیٹھے تو ان کی کشتی نے ان کو جو ہے وہاں پہنچانے کے بجائے, مدینہ پہنچانے کے بجائے حبشہ میں جو ہے نا پھینک دیا, یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا یا کچھ بھی ہوا. بہرحال یہ لوگ کسی بھی طرح سے نجاشی کے ملک میں حبشہ میں جو ہے نا وہاں پہنچ گئے. اب وہاں پہنچ کر ان کو پتہ لگا, ان کی ملاقات ہوئی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال سے جو ہے وہاں موجود ہیں. جو پہلی ہجرت ہوئی تھی, یہ سب وہ مہاجر ہیں جو کہ پہلی ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حبشہ گئے ہوئے تھے. ان کی ملاقات وہاں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, اور جو مسلمانوں کا گروپ تھا ان سے ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہاں پر بھیجا تھا اور ہمیں یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا جب تک کہ وہ ہمیں خود حکم نہ بھیجیں. تو آپ بھی بے شک ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے, آپ بھی مسلمان ہیں. تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے, اور اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وفد نہیں بھیجا, اور بھیج کے باقاعدہ ان کو نجاشی کو یہ جو ہے وہ حکم دیا کہ اب ان مسلمانوں کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے. اور جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو یہی خیبر کی فتح کا وقت تھا. تو سب لوگوں کو, جیسے یہ لوگ اتنا عرصہ یعنی کہ 14-15 سال رہنے کے بعد جو ہیں وہ واپس پہنچ رہے تھے, تو اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ہم مدینہ میں بیٹھے رہتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ختم کر کے واپس یہیں آئیں گے تو ہماری ان سے ملاقات ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, بس ہم نے تو ابھی ملنا ہے اور ہمیں بس رستہ دکھا دو. اینڈ دے کیپٹ آن موونگ انٹل دے ریچ خیبر, اور پھر وہاں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی ان کو دیکھ کے انتہائی خوش ہوتے ہیں. اور انہوں نے جس وفد کو بھیجا تھا, جس صحابی کو بھیجا تھا ان کو بلانے کے لیے حبشہ سے, ان کا نام تھا حضرت عمرو بن امیہ دمری. اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹریول کرتے رہتے, ٹریولر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایبل بندے کو جو ہے نا وہ کام سونپا کرتے تھے, جس کا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام ضرور کر کے واپس آئے گا. تو عمرو بن امیہ دمری جو ہے ان کو نجاشی کے پاس بھیجا گیا تھا اور کہلوایا تھا کہ آپ ان لوگوں کو روانہ کر دیں. اس نے انہیں 2 کشتیوں پہ سوار کیا, 2 اس وقت کے شپس آپ کہہ لیں, بحری بیڑے, تو اس پہ ان کو سوار کر دیا. یہ کل 16 لوگ تھے اور ان کے ساتھ باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی موجود تھے.
تو اور بقیہ لوگ جو ہیں، اور یہ کم کیوں تھے، اچھی خاصی تعداد میں گئے تھے اس وقت، کیونکہ وہ پہلے مدینہ آ چکے تھے، تو یعنی کہ یہ ان کی لاسٹ کنٹینجنٹ تھی جس نے کہ مدینہ آنا تھا اپنا حبشہ سے، تو اس میں یہ لوگ واپس آئے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تو ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی عمر میں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہی ہیں۔ حضرت علی کو تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ تو پلے بڑے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ہی واز لائک این اڈاپٹیڈ سن آلسو، کہ بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے ان سے جو ہے وہ ان کا بچہ لے لیا تھا کہ مجھے آپ دے دیں اور میں اس کو پالوں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو رہے ہی ان کے گھر میں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کے بچوں کی طرح ہے، اور نہ صرف بچوں کی طرح، اب داماد بھی بن چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک رشتہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی ہے جیسے بالکل آپ ہم عمر کزن فرینڈز ہوتے ہیں۔ تو ان کا اس طرح سے بہت ان کا آپس میں یارانہ آپ کہہ لیں، بہت ایک دوسرے سے قربت ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو اپنے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں دور سے ان کو نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے، تو وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور بار بار ٹرپ ہو کے گرتے ہیں۔ جب آپ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تب آپ سے پوری طرح سے اپنا لم کا کنٹرول جو ہے وہ کائنڈ آف لوز کر دیتے ہیں، تو وہ ٹرپ ہو کے گر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ دوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد پہنچ جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آدھے سے زیادہ رستہ وہ طے کرتے ہیں، کچھ رستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جا کے ان کی باہوں میں گر پڑتے ہیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ اٹھا کے جو ہے اس کے اوپر بوسہ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جعفر مجھے نہیں معلوم کہ آج میرا جو دن ہے، آج مجھے کس چیز کی خوشی زیادہ ہے، کہ فتح الخیبر یا رجوع الجعفر، یعنی کہ میں کس چیز کی خوشی آج زیادہ مناؤں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں کہ ایک طرف تو خیبر فتح ہو گیا پورا کا پورا، اور دوسری طرف تمہاری واپسی ہو گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح سے حق کرتے ہیں، اور سارے جو یہ حبشی مسلمان آتے ہیں حبشہ سے ہجرت کر کے، نہ صرف یہ کہ ان کو اس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے، بلکہ خیبر کے جو سپوائلز آتے ہیں، جو ان کا مال غنیمت آتا ہے، اس میں بھی ان کا حصہ دیا جاتا ہے، اور کسی کو یہ حصہ نہیں دیا جاتا۔ ابو ہریرہ سے نریٹڈ ہے یہ روایت کہ جو اشعری مسلمان یمن سے آئے تھے انہیں، اور جو یہ سارے حبشہ کے مسلمان، بیسکلی اشعری مسلمان بھی حبشہ سے ہی آ رہے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے تھے، تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے بھی اسی طرح سے حصہ دیتے ہیں جس طرح ان تمام مسلمانوں کو دیا جو کہ لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اب انہوں نے آ کے اپنی زندگی نئے سرے سے پھر سے شروع کرنی تھی مدینہ میں، اور ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ جب آپ ایز اے ٹریولر، اور آپ اس زمانے میں جب آپ ایز اے ٹریولر آتے ہیں تو آپ کی حالت جو ہے نا ایک بد سے بدتر، ایک بہت ہی پور انسان کی حالت ہوتی ہے جب آپ اس زمانے میں ٹریولرز کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینا بھی ٹریولرز کے لیے بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی آپ ٹریولرز کو دے سکتے، کیونکہ ان کی حالت اتنی جو ہے وہ بری ہوتی تھی اور سفر اتنا مشکل ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپوائلز آف وار جو ہیں وہ ان میں بھی ایکولی اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیے جس طرح، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیے۔ جو باقی کے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے لڑائی نہیں لڑی تھی، یاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور کمپلیٹ ایمان اور تقوی کے ساتھ نہیں لڑنا، کمپلیٹ کنوکشن کے ساتھ نہیں لڑنا، اس کو ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ لوگ جو بیت الرضوان میں نہیں شامل ہوئے تھے وہ بھی نہیں جائیں گے۔ تو باقی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح ایک دو اور چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں کہ جس طرح ایک بدو تھا، وہ آیا مسلمان ہوا، اور بہت ہی یعنی کہ بالکل نیا مسلمان تھا، جنگ سے پہلے مسلمان ہوا،
اور جب جنگ ختم ہو گئی خیبر کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ارد گرد بھی جو ہے وہ کچھ قبائل تھے جن کے اوپر حملہ کیا، جن میں سے ایک فدق کا قبیلہ تھا، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ان کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، وہاں پر بھی کچھ یہودی رہتے تھے. تو اس میں اس شخص کو ساتھ نہیں لے کر گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا یہ بھی بالکل نیا مسلم ہے، تو اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے تم لوگوں کی. انسٹیٹ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اس بدو کو نا تھوڑی بہت جو بکریاں بھیڑ بکریاں تھیں نا، ان کے چرواہے کے طور پہ، ان کا کیئر ٹیکر کے طور کے اوپر جو ہے نا وہیں پر چھوڑ دیا، اور یہ لوگ خود چلے گئے. جب یہ لوگ واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ بھی بھیجا. یہ لے کر آیا اپنا حصہ اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، میں تو یہاں پہ لڑنے آیا تھا اور لڑ کے شہید ہونے آیا تھا اللہ کی راہ میں یہاں پہ آپ کی بکریاں بیبی سٹ کرنے نہیں آیا تھا، اور مجھے ان لوگوں نے بیبی سٹنگ پہ لگا دیا بکریوں کی، جانوروں کی، مجھے تو لڑ کے شہید ہونا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سینہ ٹھوک کے اس نے کہا مجھے تو یہاں پر جو ہے نا وہ تیر کھانا تھا اور مجھے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگلی کسی اور جنگ پہ لے جاتے ہیں ساتھ میں، اور وہاں پر اس بدو کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کی باڈی لائی جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے سامنے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ سینہ ٹھوک کے بتا رہا تھا نا کہ میں اتنا سنسیئر ہوں اللہ تعالیٰ سے اور مجھے یہ کرنا ہے، تو وہیں پر اس کا تیر جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا. آپ کو پتہ ہے شہداء کو اسی حالت میں دفنایا جاتا ہے جس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلوک جبہ اتار کے جو ہے نا وہ پہنایا، اور اس میں وہ ریپ ہو کے اس کو دفن کیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. تو وہی بات ہے نا الاعمال بالخواتیم، کہ آپ کا اینڈ کیسا ہو رہا ہے. اور کتنا خوبصورت اس بدو کا اینڈ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملا، بلکہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جبہ کلوک ملا جس میں کہ اس کو کفنا کے اور دفنایا گیا. بہت خوبصورت، یہ بہت ہی خوبصورت سٹوریز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سیرہ کی بہت ہی ایسی سٹوریز ہیں جو ہمیں نا بڑی تقویت دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں کہ کوئی نہیں، چھوٹا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہونی ہر حالت میں. اور جس پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیں تو اس کی آخر جو ہے بس وہ اچھا ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ جنت کا باسی ہوگا. اچھا جی، اور کیا تھا؟ اور بھی ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں. اچھا، اس گروپ میں ایک اور شخصیت جو ہے وہ بھی آتی ہیں واپس، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں رملہ بنت ابو سفیان، جن کو ہم جانتے ہیں ام المؤمنین، ام حبیبہ کے نام سے. آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ جب ہم یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ کر رہے تھے بہت ساری ویڈیوز پہلے، تو اس میں بہت ہم نے ڈیٹیل میں ان کی بات کی تھی کہ ابو سفیان کی بیٹی رملہ جو ہیں، انہوں نے ارلی آن بہت پہلے مسلمانوں میں سے مسلمان ہوئی تھی، اور ان کا ایمان اور تقوی بہت زیادہ تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی جو ہے وہ اس وقت ہیں وہ وہاں جا کے حبشہ میں جا کر جو ہے وہ مرتد ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن جہش جو ہے نا ان حنفی مسلمانوں میں سے تھے جو 3-4 ایسے صرف مسلمان تھے. سوری، عبداللہ بن جہش نہیں تھے، یہ ان کا نام ڈیفرنٹ تھا. یہ ان حنفی مسلمانوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اسلام آنے سے پہلے بھی نہ کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، اور یہ اپنے آپ کو حنیف کہا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے بس ہم ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں. ان 4 حنفاء میں سے تھے. لیکن پھر انہوں نے لیٹر آن کرسچینٹی قبول کر لی، اور کرسچینٹی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور ان کی شادی جو ہے وہ رملہ بنت ابو سفیان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں، اور ان کو ظاہر حبشہ کا حکم دے دیتے ہیں کہ وہاں پر ہجرت کریں آپ لوگ، جب مسلمان شدید پرسیکیوشن کا شکار تھے. لیکن وہاں جا کے جب یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن لینڈ میں تو بڑا ہی زبردست مطلب لوگ بہت ہی اچھی طرح رہ رہے ہیں، ان کا حال مسلمانوں سے کہیں بہتر ہے، تو یہ پھر سے پلٹ جاتے ہیں اور پھر سے کرسچینٹی کی طرف چلے جاتے ہیں.
ان کا اور رملہ بنت ابو سفیان کا ایج گیپ بھی بہت زیادہ ہے، اینڈ وچ واز ویری نارمل ان دوز ڈیز کہ بہت بڑے بڑے ایج گیپ سے جو ہے وہ شادیاں ہوتی تھیں۔ ان کی بیٹی تھی حبیبہ، جس کی وجہ سے رملہ بنت ابو سفیان کی کنیت پڑ گئی حبیبہ، اور وہاں پر انہوں نے بہت مشکلیں اٹھائیں رملہ بنت ابو سفیان نے۔ ظاہر ہے جب ہسبینڈ جو ہے وہ ایک دم سے دین سے نکل جائے اور آپ کے پاس ڈائریکٹلی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں آ رہی اور آپ کو بالکل اجنبی لینڈ میں رہنا ہے، تو یہ ایک انتہائی مشکل سچویشن تھی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ شراب حد سے زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے یا کیا تھا۔ اینی ویز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور رملہ بنت ابو سفیان بالکل ہی تنہا رہ جاتی ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ان کو پروپوز کرتے ہیں نجاشی کے تھرو، اور نجاشی ان کا نکاح پڑھاتا ہے، اور نہ صرف نکاح پڑھاتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ مہر اور بہت تحفے تحائف، قیمتی ترین تحفے تحائف، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ مہر رملہ بنت ابو سفیان کا ہی تھا، کیونکہ نجاشی نے وہ ادا کیا تھا۔ وہ خوشی خوشی دیتا ہے اور ان کو بھجوا دیتا ہے، مدینہ بھجوا دیتا ہے۔ تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، اس وقت ان کی بھی انٹری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ریوائز کریں کہ اس ٹائم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وائفز ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلی وائف تو ہم سب کو پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت سودا، پھر تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں پہ زینب بنت خزیمہ۔ یہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، چند مہینوں کے اندر ہی، تو اس لیے ہمیں ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا۔ پھر ہیں سلمہ، پھر ہیں جویریہ جو کہ ٹرائبل پرنسس تھیں، جن کی وجہ سے جن کے ساتھ شادی کرنے پر پورا کا پورا ٹرائب جو ہے ان کا اسلام میں داخل ہوا تھا، یاد ہے۔ پھر ہے زینب بنت جہش، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزنس میں سے، اور پریویس ان کے ہسبینڈ تھے زید بن حارثہ۔ پھر اس کے بعد یہ حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت ایک اور وائف کا اضافہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے صفیہ بنت حیی بن اخطب۔ یہ جو ہے اب ان کی کہانی کیا ہے کہ خیبر کے بعد اب جس وقت وار سپوائلز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان میں عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایز اسپوائل آف وار، پرزنر آف وار کہہ لیں، یا سلیوز کے طور پر آتے ہیں، عورتیں اور بچے جو ہیں سارے کے سارے۔ تو اب یہ جاریہ بن کے آ چکی ہیں۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب نام سے واضح ہے، حیی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر کا سردار تھا، جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال باہر کیا تھا۔ یاد ہے نا، 3 قبیلے تھے مدینہ میں ان کے یہودیوں کے، جن میں سے 2 پہلے جو تھے ان کو نکال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کیا تھا، اور اس شخص نے جا کر جو ہے وہ خیبر میں پناہ لی تھی، اور وہاں بیٹھ کر اس نے خوب کانسپریسیز کی، خوب سازشیں کی، اتنی سازشیں کی کہ پوری کی پوری غزوہ احزاب جو ہے نا وہ اس آدمی کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اس کی سازشوں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد بنو قینقاع، بنو قریظہ جو آخری قبیلہ تھا، وہاں پر جا کر اس نے سازشیں کی، ان سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی جنگ خندق میں، اور پھر ان کو جو ہے وہ پریپیئر کیا، اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سارے مردوں کو مروا دیا تھا، تو اس وقت اس شخص کو بھی ساتھ میں ان کے مروایا تھا، حیی بن اخطب کو۔ تو جب سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھیں، ٹھیک ہے، خیبر میں موجود تھیں، اور ان کی شادی خیبر کا جو سردار تھا اس کے بیٹے سے، کنانہ بن ابو الحقیق اس شخص کا نام تھا، جس سے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
آم، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کہانی ہمیں اپنی زبانی خود سناتی ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی. حیی بن اخطب کی بات کر رہی ہیں کہ میں اپنے والد کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی. میں کوئی 9-10 سال کی ہوں گی جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے پہلی دفعہ، اور میں اپنے والد اور اپنے چچا دونوں کے ہی بہت لاڈلی تھی. جو میرے چچا جن کا نام یاسر تھا، جب بھی وہ کہیں سے واپس آتے تھے تو میں دوڑتی ہوئی جاتی تھی ان کے پاس، اور وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے اور میرے ساتھ خوب باتیں کرتے تھے اور مجھے پیار کرتے تھے. تو ایک دن اسی طرح یہ دونوں جو ہیں وہ واپس آئے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آ گئے. ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے یہ لوگ شاید ان کو دیکھ کر آئے، مل کر آئے، اور میں اسی طرح سے بہت ہی خوش ہوتے ہوئے اچھلتی کودتی ان کے پاس گئی کہ یہ مطلب وہی ایکسپیکٹ کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا بچے کس طرح سے کرتے ہیں جب والد بھی گھر میں آتے ہیں یا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ جیسے دوڑ کے جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے امپورٹنس دی جائے، ان کو پیار کیا جائے. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لیکن اس دن جو ہے نا مجھے میرے والد اور میرے چچا نے اگنور کر دیا. انہوں نے مجھے بالکل مطلب میری طرف نہیں دیکھا، مجھ سے بات نہیں کی، اور وہ بہت ہی ڈپریس لگ رہے تھے، بڑے ایجیٹیٹڈ تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، غصے میں تھے. تو اور پتہ یہ لگا کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے وہاں پہ مدینہ میں. تو اور یہ لوگ ان کو گئے تھے، اور پھر میرے انکل نے جو ہے نا، میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا اہو، یعنی کہ کیا یہ وہی شخص ہے؟ یعنی کہ بیسکلی یاسر جو ہے وہ حیی بن اخطب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اور جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں کہ ایک میسنجر آنے والا ہے. کیونکہ ان کے ٹیکسٹ میں سب کچھ جو ہے وہ کلیئرلی واضح تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. حیی بن اخطب کہتے ہیں کہ مجھے موسیٰ کے خدا کی قسم واقعی یہ وہی شخص ہے. اس شخص میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ہم جانتے ہیں اور جن کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو اب یاسر پوچھتے ہیں تو پھر اب ہم کیا کریں گے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جس پر حیی کہتا ہے کہ ہم واللہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم اس کو اپوز کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے اس ایج میں یہ بات سنی ہے. اب ان کو یہ بات ان کے ذہن میں ہے، موجود ہے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن میں اگر اپنے پیرنٹس کو یا کسی کو ایسی بات کرتے سنا ہے جو ہمیں اس وقت شاید سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ہم کانٹیکس نہیں بنا سکتے، ہمارا دماغ اس کو پروسیس نہیں کرتا، لیکن وہ بات آپ کے ذہن میں نا اٹک جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو پروسیس کرتے رہتے ہیں اور حالات کے ساتھ آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ ایک پختہ نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا وہ بات اس کانٹیکس میں کی گئی تھی اور اس سے مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بالکل کچھ ایسا ہی ہم دیکھیں گے کہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ ان کے والد نے یہ بتا دیا تھا کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جن کی کہ یہ لوگ انتظار میں تھے، جن کا کہ ان کا ٹیکسٹ جو ہے جس شخص کو فلی سپورٹ کرتا ہے اور ان جن کے بارے میں بتاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخص ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات رہی اور آگے رہتی ہے. اب جب ان کا ایگزائل ہوتا ہے اور یہ آ کے خیبر میں ان کی جو ہے وہ رہائش ہوتی ہے. اب جو خیبر کا جو مارکہ ہے، جو خیبر کا غزوہ ہے، یہ تقریباً 7 سال کے بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کے بعد. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 17-18 سال ہے، اور یہ میچور ایج ہے اس دور کے حساب سے. خواتین کے لیے یہ ٹین ایج نہیں ہے جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں، ہم بچہ بنا کے رکھتے ہیں بچوں کو اپنے 19 سال تک. تو یہ ٹین ایج نہیں ہے، یہ میچور ایج ہے اس وقت کے لحاظ سے. اور وہ بتاتی ہیں کہ پھر ان کی جو ہے وہ شادی، اور ابھی ریسنٹلی ان کی شادی جو ہے نا وہ ہوتی ہے کنانہ بن ابو الحقیق سے، یعنی کہ وہ چند دن کی دلہن ہے لٹرلی.
اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کنانہ بن ابو الحقیق کو قتل کیا گیا تھا اس کے جھوٹ اور چھپانے کے جرم میں، کہ ٹریچری کے، کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ شرطیں رکھی تھیں کہ وہ اپنا تمام تر جو قیمتی سامان ہے وہ سرنڈر کریں گے، سارا سونا چاندی سب کچھ، تو انہوں نے چھپایا تھا، اور اس کے بعد ان کی مخبری ہو گئی تھی ان کے ہی کسی کزن کی وجہ سے، اور جب وہ خزانہ برآمد ہو گیا تو اس کے بعد ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو ابو الحقیق سمیت قتل کر دیا گیا تھا، تو کنانہ ان میں سے ایک تھا۔ تو ان کے بچے کوئی نہیں تھے، لیکن ان کی ابھی نیولی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا ان کی شادی کو۔ اچھا، جب ساری قیدی عورتیں جمع کی گئیں اور ان کا بٹوارا ہو رہا تھا، ان کو بھی جو ہے سب پہ تقسیم کیا جا رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے دحیہ القلبی، اور دحیہ القلبی بہت مشہور صحابی ہیں اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بھی ہیومن فارم میں آنا ہوتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ انہی صحابی کا وضع قطع اختیار کرتے تھے، دحیہ القلبی کی شکل میں آتے تھے، اس لیے ہم ان کو جو ہے نا وہ سیرہ میں پرومیننس دیتے ہیں اور ہمیں یاد ہے۔ تو یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی جو ہے نا وہ دے دیجئے، عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تم نے لے لو کوئی بھی لونڈی جو تمہیں پسند ہے، جا کے لے لو۔ تو انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو منتخب کر لیا اپنے لیے، اور اس پر ایک آدمی آیا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی جو سیدہ ہے صفیہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان دونوں قبیلوں کی اب پرنسس ہو چکی ہیں، پہلے بنو نذیر کی پرنسس تھی اور اب بنو قریظہ کی اس کی بیوی کی حیثیت سے تھی، تو آپ نے ان کو دحیہ القلبی کے حوالے کر دیا ہے، حالانکہ وہ آپ کے شایان شان ہیں، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ہائی سٹیٹس کی لیڈی ہیں کہ ان کا بنتا ہے کہ وہ کسی کنگ یا پرنس کے حصے میں ہی آئیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک کامنر یا ایک عام سولجر کے حصے میں آئیں۔ اور یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے متعدد جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام ان کو بار بار آ کے کہتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلا کے بھیجتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ دحیہ القلبی کو بلاؤ صفیہ کے ساتھ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بہت خوبصورت بھی ہیں اور بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ بھی ہیں، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کی انٹیلیجنس کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتی ہے۔ تو جب یہ آتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ القلبی کو کہتے ہیں کہ دحیہ، آپ ان لونڈیوں میں کسی اور خاتون کو جو ہے نا وہ اپنی لونڈی کے طور پہ لے لیجئے اور ان کو آپ میرے حوالے کر دیجئے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظاہر رینسم پے کرتے ہیں اور پے کر کے ان کو لیتے ہیں دحیہ القلبی سے۔ اینی ویز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی جاریہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بن جاتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اسلام پیش کرتے ہیں۔ اکثر کتابوں میں تو جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا فوراً، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر۔ لیکن ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ساتھ جب کنورسیشن کرتے ہیں، ان کو اسلام کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو کافی سختی سے پیش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ جو تھا وہ میرا سخت ترین دشمن تھا، تمہارا باپ ایک یہودی تھا اور اپنی دشمنی میں وہ میرے اگینسٹ سب سے سخت لوگوں میں تھا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی موت لکھی تھی، ہمارے ہاتھوں لکھی تھی۔ اب یہ بہت ہارش چیز ہے، ظاہر ہے آپ ایک بیٹی کے سامنے بتا رہے ہیں بیسکلی کہ میں نے تمہارے والد کو مارا ہے، اور میں تمہارے سامنے جس وجہ سے مارا ہے وہ یہ دین ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ ہے میں تمہارے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گی؟ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا والد مارا جا چکا ہے، آپ کا انکل اور خاندان سارا کا سارا جو اس کے مرد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی فوج کے تھرو جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اینڈ ناؤ ایون ہر نیولی ویڈ ہسبینڈ وہ بھی
اس کو بھی جو ہے مارا جا چکا ہے، اور وہ شخص سامنے کھڑا ہو کے پھر اب ان کو ایک طرح سے ٹیسٹ کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نہیں وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی سول جو ہے، کوئی ایک سول یا ایک بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا برڈن اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ تو پھر میرے والد کی اینیموسٹی جو ہے، میرے والد کی جو آپ کے خلاف دشمنی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کی دشمن کیسے بن سکتی ہوں؟ یہ کتنی عقل مندانہ ان کی بات تھی، یعنی کہ وہ بتا رہی ہیں کہ میں آپ کو نہیں ایسا سمجھتی جیسا کہ میرے والد نے آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا چیز بروئے کار آ رہی ہے، یہاں پر وہی چیز، وہ جو ان کے دماغ میں وہ سیڈ جو پلانٹ ہو گیا تھا نا بچپن میں، کہ ان کے والد نے اور چچا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نہیں ہیں تو یہ صحیح لوگ مگر ہم نے ان سے دشمنی کرنی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں وہ چیز موجود تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایمان کو کیسے تقویت بخشی وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتی ہیں کہ میں تو ایمان لا ہی چکی ہوں، میں تو اسلام پہلے ہی قبول کر چکی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام سے، یعنی ان کا دل آلریڈی ٹرنڈ تھا۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں تمہیں چوائسز دے رہا ہوں، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے تھے۔ یاد کریں زید بن حارثہ تک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دی تھی جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آ گئے تھے کہ نہیں، ہمارا بیٹا آپ کا غلام نہیں ہے، یہ تو بچپن میں ہم سے کڈنیپ کر کے بھیجا، آپ کی طرف بھیجا۔ ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائسز دی تھیں، حالانکہ وہ ان کو رکھ سکتے تھے کہ نہیں بھائی، میں نے اس پر خرچ کیا ہے اور میں نے خریدا ہے اور یہ میرا غلام ہے، یہ تو میں اس کو نہیں جانے دے سکتا، یہ بہت نارمل تھا۔ اور یہاں پر بھی یہی سچویشن ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریاں ہیں، کانکیوبائن کی حیثیت سے ہیں، لانڈی کی حیثیت سے ہیں، اینڈ ہی کوڈ ڈو اینی تھنگ، کیونکہ سلیوز کا سٹیٹس اس دور میں ایسا ہی تھا جیسے کہ کوئی کموڈٹی، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز، آپ کی پرسنلی اونڈ چیز۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں چوائس دے رہے ہیں کہ ان کو چوائس دیتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ اسلام قبول کر لیں، اور ادروائز اگر آپ یہودی رہنا قبول کرتی ہیں تو میں آپ کو آپ کے لوگوں کے پاس واپس بھیج دیتا ہوں، بے شک آپ میری طرف سے آزاد ہوں گی، آپ ان کے پاس واپس جا سکتی ہیں۔ اب اگین یہ چوائس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھ رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر کے میرے ساتھ ایز اے جاریہ ہی رہیں گی۔ ان کو نہیں یہ آئیڈیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیسکلی آفر کر رہے ہیں شادی کی، کہ وہ شادی کریں گے ان سے، تو ان کو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ آزاد ہیں اور آزاد ہو کے یہودی ہیں اور اپنے لوگوں میں جا سکتی ہیں واپس، وچ سیم ٹو بی اے ویری اٹریکٹیو، لائک سیریسلی، مطلب مجھے کچھ نہیں کرنا اور میں آزاد ہوں اور میں جا سکتی ہوں اگر میں یہ چوز کروں، تو یہ بہت بڑی چوائس تھی ان کے لیے۔ تو اب یہ چوائس لے کر جو ہے نا انہوں نے بہت ہی عقل مندانہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ گئیں کہ یہ ٹیسٹ ہے میرے لیے، دس از سم سورٹ آف اے ٹیسٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں آنے سے پہلے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت زیادہ اسلام کی طرف انکلائن تو تھی، ایون اس سے بھی پہلے کہ جب آپ نے مجھے اسلام آفر کیا ہے، تو میں آپ کے اوپر یقین کرتی ہوں، اور آپ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جو ہے وہ یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تو انہوں نے اپنا یہ بتایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ میں کوئی خواہش نہیں ہے اپنے لوگوں میں واپس جا کے رہنے کی، اور ویسے بھی میں کیا کروں گی جا کے، میری فیملی ختم ہو چکی ہے، میرے والد، میرے بھائی سب مر چکے ہیں۔ اور اس وقت بھی انہوں نے بہت عقل مندانہ جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے، انہوں نے
شوہر کا انتخاب کا نام نہیں لیا، انہوں نے اپنے باپ اور بھائی کا وہ کیا کہ جو ہے وہ تو مر ہی چکے، میری تو کوئی فیملی نہیں رہی اب ایس سچ کہ میں جن کے پاس واپس جاؤں، تو میرے لیے یہ چوائس آسان ہے، میرا دل آلریڈی اسلام کے اوپر ہے، میں آپ کو آلریڈی پروفٹ مانتی ہوں، سو آئی ایم اوکے the way I am. آپ مجھے ایسے ہی رکھنا چاہیں اگر جاریہ کے طور پہ being a مسلم مجھے قبول ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کی وزڈم کو سمجھ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ واقعی ایک پڑھی لکھی اور بہت باشعور قسم کی خاتون ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ ان سے شادی کی، ان کو بہت بہترین طریقے سے جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ ان کا ایمان اور تقوی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ٹیسٹ کیا ان سے کویسچننگ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور تقوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایز اے گفٹ دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اینڈ دس ٹرولی واز میریکل، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹتے ہیں نا تو واقعی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. ورنہ آپ ایک نارمل حالت میں کسی بندے کو پکڑیں جو کہ آپ اس کو اپنا غلام بنائیں اور آپ نے ہی اس کی فیملی کو پورا ختم کیا ہو، تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ ایک نارمل سی بات ہے. لیکن ان دس کیس وی سی، اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیسیفکلی کہ جس میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ سب حقیقتیں ہونے کے باوجود they choose رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم not because of him but because of the ایمان and taqwa in their own hearts. تو وہ بالکل اسی طرح سے تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو چوز کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایز اے سرونٹ رہنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں ایز اے فری پرسن جا کے اپنے لوگوں میں رہوں. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایگزیکٹلی وہی چوز کیا. ٹھیک ہے، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا تو اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ میری وائف ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو بی ہسبینڈ اینڈ وائف، یو آر ناٹ مائی جاریہ اینی مور. آپ میری وائف ہیں اور آپ کا مہر یہی ہے کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، آپ جاریہ نہیں ہیں اینی مور، یو آر اے فری وومن اینڈ یو آر مائی وائف. اچھا، تو اب یہاں پر اس چیز کا جو ہے نا وہ ایک کلیئر، ایک اور آپ جیسے کہتے ہیں فقہی پوائنٹ، جسے فقہا نے بہت سارے پوائنٹس نکالے ہیں کہ اگر کسی لونڈی سے شادی کی جائے تو اس کے کیا پری ریکویزٹس ہیں یا وہ شادی کس طرح ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ پھر ہمیں اس پورے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ جب کسی جاریہ سے جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو شادی کی جو رسومات ہیں اور جو ان کے فرائض ہیں، جس طرح آپ کو ولی سے جو ہے وہ اجازت لینی ہوتی ہے، حق مہر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پراپر ایجاب و قبول ہوتا ہے نا وٹنسز کی موجودگی میں. تو جو سلیو، جو لونڈی ہوتی ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ماسٹر کا یہ کہہ دینا کہ ہاں میں نے تمہیں آزاد کر کے اور میں نے تم سے نکاح کیا یا تم میری بیوی ہو، یہ ان کا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے. اور اب یہ ظاہر ہے اس دور میں یہ نہیں چلتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ بہت ویلڈ تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سلیوز ہوتے تھے وہ فل اکوموڈیٹی ہوتے تھے، وہ آپ کی لٹرلی جائیداد ہوتے تھے، وہ آپ کی پرائزڈ پوزیشن، اور سب سے ہائیسٹ پرائز پوزیشن. جس طرح آپ کو بہت قیمتی گاڑی خریدتے ہیں یا آپ نے بہت قیمتی گھوڑا خریدا ہوا ہے، آپ کا گھر ہے، اسی طرح سے سلیوز ہوتے تھے. ان کو خریدا جاتا تھا اور وہ اتنے قیمتی ہوتے تھے، اتنے ہائی پرائسڈ ہوتے تھے کہ وہ فلی اس پہ آپ کا کنٹرول ہوتا تھا. اس وجہ سے جو سلیو گرلز ہوتی تھیں ان کے ساتھ شادی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اس میں اسلام نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ ان کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپس رکھنا ماسٹرز کا دیٹ واز کمپلیٹلی اوکے. اور اگر ان میں سے کوئی ماسٹر ان کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا تو پھر یہ ڈائریکشنز تھیں اس کی کہ ان کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ولی ماسٹر خود ہے. جس شخص نے ان کو خریدا ہوا ہے وہ خود ولی ہوتا ہے. مہر ان کی آزادی ہے کہ وہ اپنے سلیو سٹیٹس سے آزاد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لکھ کر دیں اس چیز کو یا اپنے دور کے نوم کے حساب سے کسی بھی طرح کریں. اور ان کا جو ایجاب قبول ہے وہ بھی اپنے ماسٹر کے ساتھ میں ہوتا ہے، ان کو کسی وٹنسز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ ضرور کیا اس کے بعد.
تو اب لوگوں کو تو نہیں پتا نا، باہر جو لوگ ہیں یہ سب کچھ تو ظاہر ان کے ٹینٹ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاریہ کے طور پر ہی قبول کیا ہے یا ان کا اسٹیٹس اب جو ہے وہ ام المؤمنین کا ہو گیا. لوگوں کو نہیں پتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح سے شو کرتے ہیں، یہ بھی بہت مزیدار، مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی رومانٹک جو ہے نا وہ انسٹنس ہے سیرہ کا. وہ اس طرح کہ جب یہ قافلہ واپسی کے لیے نکلنے لگتا ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لاتے ہیں، مطلب ان کی سواریاں لائی جاتی ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے ہی نکل کر جانور پر یا سواری کے اوپر سوار ہونا ہے اب جانے کے لیے. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیمل لے کر آتے ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں، اور ان کو اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو پرابلم ہے اونٹ پر بیٹھنے سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے نیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ایک گھٹنا اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، جس طرح آج کل ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب وہ پروپوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس طرح بیٹھتے ہیں، بالکل اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے آگے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ایک گھٹنا اوپر رکھ کے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیسکلی دا آئیڈیا واز کہ وہ ان کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو اسٹیپنگ سٹول بنا کے جو ہے وہ اس کے اوپر کلائم کریں گی. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کوئی انٹیلیجنٹ خاتون ہے، اتنا ان کا ہائیسٹ جسے کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہے کہ وہ اپنا پاؤں نہیں رکھتی ان کے گھٹنے کے اوپر نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی کے ڈر سے وہ اپنا پاؤں نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنا ہی گھٹنا، اپنی ٹانگ موڑ کے اپنا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر رکھتی ہیں، اور پھر جمپ کر کے اوپر ہاپ کر کے جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں. اور اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال اتار کے، اپنا جبہ اتار کے، یا جو بھی انہوں نے اس پہنا ہوا تھا وہ اس سے ان کو پوری طرح سے ڈھک دیتے، ان کو اڑا دیتے. وچ واز این انڈیکیشن، جو کہ شاید صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نہیں پتہ ہوگی اس دور میں، لیکن جو مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ والا جو حجاب ہے جس میں کہ ان کو کمپلیٹلی کور کر دیا گیا ہے، یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے. اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وائف کی حیثیت سے جو ہے وہ قبول کر لیا ہوا. تو اب یہ قافلہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر کافی دن ان کو لگنے تھے واپسی میں پہنچتے ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز انٹرنگ اپون ہر، مطلب وہ کنزیومیٹ کرنا چاہ رہے تھے شادی کو، لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 3 راتوں تک جو ہے وہ انکار کرتی نہیں، اور انہوں نے منع کیا کہ جو ہے نہیں، ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی. پھر یہ قافلہ جو ہے وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے جو کہ مدینہ سے 1 رات دور ایک مقام ہے. یہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یس ٹوڈے از دا ڈے، آئی ایم ریڈی اینڈ وی شوڈ کنزیومیٹ دا میرج اینڈ ایوری تھنگ. تو یہاں پر جو ساتھ آئی ہوئی عورتیں تھیں، اور ظاہر ہے بہت ساری عورتیں بھی جو ہے وہ ساتھ آئی ہوئی تھیں اور ہمیشہ جاتی تھیں کسی بھی غزوہ کے موقع پر. کچھ لڑتی تھیں، کچھ ان میں سے جو ہے وہ کوکنگ کا کام، یا جو بیمار اور اتنے برے حالات میں جو آتے تھے کٹے پھٹے، ان کی تیمارداری اور جتنے کام ہوتے تھے ان کو سنبھالنے کے لیے بہت ساری خواتین والنٹیئرز بھی جاتی تھیں. ان میں ہی ایک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. تو ام سلیم ہمیں جو ہے نا وہ نریٹ کرتی ہیں پھر کہ ہم جب اس جگہ صد صحابہ یا صحبہ کچھ ایک اس طرح کی جگہ کا نام ہے، یہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حکم دیا تیار کرنے کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو میں نے 2 درختوں کے بیچ میں، جسے کہتے ہیں نا کپڑا سا باندھ کے ایک سیلون سا بنا دیا.
انہوں نے نا ایک جگہ سی پرائیویٹ سی بنا دی کہ وہاں پر انہوں نے بٹھا کے ان کو تیار کیا، اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی میک اپ کا سامان نہیں تھا، کوئی جیولری، کوئی ایسج کوئی کپڑے شپڑے نہیں تھے، تو جو کچھ بھی تھا ان کے پاس سب نے جمع کر کے پول ان کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجایا، انہیں دلہن بنایا، پھر انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کچھ بھی تھا. اور وہ اس چیز کو بہت جسے کہتے ہیں نا مطلب جیسے بندہ اریٹیٹ ہو کر کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس ایون پرفیوم بھی نہیں تھا کہ ہم اس نئی دلہن کو پرفیوم ہی لگا دیتے نا، ہمارے پاس کوئی ایسی خوشبو بھی نہیں تھی. لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ جب ہم نے اپنی طرف سے ان کو تیار کر کے بٹھایا تو ان کے پاس سے اتنی زبردست خوشبو آنے لگی کہ جو ہے وہ ہم لوگ خود حیران رہ گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوشبو خود بخود جو ہے وہ کریٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجلہ عروسی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اور رستے میں 3 روز شبہائے عروسی کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قیام فرمایا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خلوت میں مل رہے ہیں اور بہت کلوز ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نشانات ہیں، کچھ بروزز ہیں، کچھ ہرے ہرے سے نشان ہیں، جیسے کہ کچھ عرصہ ہو جائے آپ کو کوئی زخم کھائے ہوئے اور اس کے بعد وہ سویلنگ، وہ نیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہرے رنگ کا ہو کے ختم ہونے والا ہو، تو اس طرح کے نشانات ہیں ان کے چہرے پہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ نشانات کس طرح کے ہیں آپ کے چہرے پر صفیہ؟ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے ایکس ہسبینڈ جو کنانہ بن ابو الحقیق تھا ان کی طرف سے تھے، یہ اس نے مجھے مارا تھا. اور کس بات پہ مارا تھا؟ کہتی میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ چاند جو ہے نا جو مون ہے، چاند جو ہے وہ چڑھا ہے مدینہ سے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کر میری آغوش میں گر گیا ہے. تو اور جیسے ہی میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو مجھے کوئی آپ کا کوئی معاملہ نہیں پتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر، کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں نے بس یہ خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے ایک چاند جو ہے وہ چڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کے میری گود میں گر جاتا ہے. تو اس پر میرے شوہر نے مجھے بہت زور سے مارا اور کہا کہ اچھا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے کیا تم اس کی آرزو کر رہی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے حصے میں آ جائے گا یا تم سے شادی ہو جائے گی؟ اب آپ اندازہ لگائیں یہودیوں کی انٹیلیجنس کا، اور یہ کتنے زیادہ نالجبل تھے، تعلیمی میدان میں کتنے آگے تھے کہ بالکل صحیح کنانہ بن ابو الحقیق نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خواب ہے اس کو بالکل صحیح انٹرپریٹ کیا. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے شوہر بنے. تو اس موقع پر جو ہے وہ کنانہ نے ان کو تھپڑ مارا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو جائے گا، میں نے تو بس یہ خواب بیان کیا تھا. اور اس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف آپ دیکھیں نا، اب ان سارے جو پریویس واقعات ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی اسپیشل اشارہ تھا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ ان کے دل میں ان واقعات کی وجہ سے اور اس خواب کی وجہ سے اور اپنے ہی والد کی وجہ سے، اپنے ہی شوہر کی وجہ سے، انہی کی باتوں کی وجہ سے ان کے دل میں آلریڈی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر واضح تھا. ان کو معلوم تھا یہ کون ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. سو شی واز کمپلیٹلی پریپیئرڈ فرام اللہ تعالیٰ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دس واز ہر ایمان اینڈ تقوی ایز یو کین سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس طرح سے پریپیئر کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے پہلی 3 راتیں منع کیوں کیا؟ تو اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ بہت قریب تھے، یہودی گراؤنڈز کے بہت قریب تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اب آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو وہ حملہ کر دیں آپ کے اوپر اور آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو میں جو ہے وہ اس بات کو میک شور کرنا چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے اتنا دور ہو جائیں کہ وہ ان کی پہنچ نہ ہو، آپ تک اب ان کی پہنچ نہ ہو. تو میں نے اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ باز رکھا یا میں نے آپ کو دور رکھا.
اچھا، اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں جب ٹینٹ سے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ٹینٹ کے سامنے حضرت ابو ایوب الانصاری جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ابو ایوب، مطلب تم اس طرح اس حالت میں کیوں کھڑے ہو، کیوں پہرا دے رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈر تھا کہ آپ ایک یہودیہ کے ساتھ ہیں اور کہیں کچھ معاملہ خراب نہ ہو جائے، تو میں نے ساری رات یہاں پہ یہ تلوار لے کے پہرا دیا کہ کہیں آپ کو میری ضرورت پڑے اور میں سو نہ رہا ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مسکرائے، ظاہر ہے ان کو سارے حالات کا پتہ تھا، اور پھر ان کے لیے دعا کی، حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے دعا کی کہ انہوں نے ساری رات جو ہے وہ والنٹیرلی پہرا دیا ان کے لیے. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کے لیے لاؤ، وہ سب اکٹھا کرو. تو اب یہ ولیمہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لوگوں نے، کسی کے پاس جو ہیں وہ ڈیٹس تھیں، کسی کے پاس بارلے تھا، کسی کے پاس تھوڑی سی فیٹ تھی، کسی کے پاس تھوڑا بٹر تھا، تو انہوں نے سب چیزیں لا کے جو ہے وہ اکٹھی کی اور ایک مکسچر سا بنایا جس کو الحیس کہتے ہیں، اور وہ مکسچر جو ہے وہ ولیمے کی دعوت کے طور پہ سب کو پیش کیا گیا. اور یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ، ان کی شادی کا جو ہے وہ ولیمے کا کھانا جو کہ سب کو کھلایا گیا اس موقع کے اوپر. تو مطلب یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری تھی کہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی. تو یہ 7ویں ہجری میں جس وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی یہ سارے واقعات ہم کر رہے ہیں. اور بھی کچھ ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی بتایا. مطلب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جب واپس مدینہ آ گئے تو جو اب باقی کی کو وائفز تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پچھلی وائفز جو مدینہ میں موجود تھیں، وہ سب کی سب آئیں دیکھنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی نئی وائف کیسی ہیں، کہاں سے آئی ہیں. تو ایسا ہوا کہ جس وقت یہ لوگ جا رہے تھے مدینہ سے، اب واپس پہنچ رہے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی جب کبھی بہت لمبے سفر کے بعد کہیں واپس آتے ہیں، تو جہاں کہیں ہمیں اپنے شہر کی حدود نظر آنی شروع ہو جائیں، یا ہم اس روڈ پر آ جائیں کہ ہاں جی یہ روڈ اب ہمارے گھر کو جانی ہے، یا ہمیں ڈاؤن ٹاؤن نظر آنا شروع ہو جائے، تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا. ہماری گاڑی کی سپیڈ خود بخود تیز ہو جاتی ہے، اور وہ جو سوئے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ ساری انرجی واپس آ جاتی ہے، اور آپ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں آپ جلدی سے گھر پہنچ جاؤں بس. تو وہی حال تھا کہ جب انہوں نے بھی مدینہ کا آؤٹسکرٹس پہ تھے اور انہوں نے مدینہ کی سلویٹ دیکھنی شروع کی نا، سٹی کی، وہ ڈاؤن ٹاؤن کا تھوڑا سا منظر ہورائزن پہ، تو انہوں نے اپنے تیز کر دیے بہت زیادہ، کیملز وغیرہ اور سارا کچھ بڑا تیز کر دیا اور بڑی تیز بھاگنے لگے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل بھی اسی طرح تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل ٹرپ کر گیا اور یہ لوگ بری طرح سے لڑکتے ہوئے نیچے گرے. شکر ہے کہ ان دونوں کو ہی جو ہے وہ چوٹیں نہیں آئیں. فوراً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اچھا. اور جتنے لوگ تھے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے، ان کا فوری ریاکشن کیا تھا کہ فوری طور پہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صفیہ بھی گری ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ فوراً اپنی جگہوں پہ واپس پلٹ گئے، گھوم گئے. انہوں نے اپنی پیٹھ کر لی، کیونکہ یہ ایک ان کا جسے کہتے ہیں نا، ان کو پرائیویسی دے رہے تھے، ان کو اسپیس دے رہے تھے کہ انہوں نے پردہ کرنا ہے. ظاہر ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی بھی ان کی طرف دیکھنے کا روادار نہیں تھا، سب نے اپنا فیس جو ہے وہ پلٹ لیا، دوسری طرف کر لیا. صرف ایک صحابی نے ہمت کر کے، جو انس بن مالک کے اسٹیپ فادر تھے، ان کا نام تھا ابو طلحہ، انہوں نے اونچی آواز میں پوچھا یا رسول اللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ کو مدد تو نہیں چاہیے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، دیٹس اوکے. اور وہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ مطلب اپنے اونٹ کو کھڑا کیا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر بٹھایا اور اپنا کلوک جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اڑا دیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کنگ آف دا ورلڈز میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اونٹ کیوں ٹرپ کرایا؟ ان کے ساتھ ایسا ہیومنلی کیوں واقعات ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کا اونٹ، ان کی وجہ سے تو جو مریل اونٹ ہوتے تھے وہ اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتے تھے، یاد ہے نا بچپن میں بھی.
ان کی وجہ سے تو بھلے چنگے ہو جاتے تھے، بالکل مردار جو ہیں وہ بھلے چنگے ہو جاتے تھے اور بیمار اور سارے، تو ان کا اونٹ کیوں ٹرپ کر گیا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے تاکہ ہم سوچیں اس بات کو، اور ہم میں وہ لوگ اسپیشلی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پروفٹ ہوڈ کے مقام سے اونچا کر کے بٹھا دیتے ہیں نا، ان کو نعوذ باللہ خدا کے برابر کا درجہ دے دیتے ہیں، ان سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، ان کو حاجت روا بنا لیتے ہیں، یہ ان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز رکھی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے ہی ہیومن ہیں جتنے کہ ہم سب تھے. وہ اسی طرح سے کھاتے پیتے تھے، شادی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور ان کو بھی وہی تکالیف پیش آتی تھیں. ان کا اونٹ بھی گر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو تلوار کا وار بھی پڑ سکتا ہے، وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر زہر بھی اثر کر سکتا ہے. ہر چیز ان کے ساتھ کروائی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ چیز کلیئر کرنے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہیومن تھے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہاؤ ہی ہینڈل دا سچویشن، تاکہ ہمیں ایک جو ہے وہ لرننگ مل جائے، وہ ہماری نالج کے لیے ہمیں ایک لرننگ مل جائے کہ ایسی سچویشن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے. تو وہ کوئی امورٹل نہیں تھے یا کوئی سپر ہیرو نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انسان تھے، اور وہ انسانیت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہر وہ چیز فیس کر رہے ہیں جو کہ کوئی بھی نارمل انسان، بیماری، بھوک، مصیبت، غم، ڈپریشن، ہر چیز وہ فیس کر رہے ہیں جو کہ عام انسانوں نے فیس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں بات کر رہی تھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں تشریف لے آتی ہیں اور کو وائفز ان کو ملنے کے لیے آتی ہیں، دیکھنے کے لیے آتی ہیں سب لوگ، تو زینب بنت جہاش جو ہے نا، وہ جویریہ بنت حارث کے ساتھ کھڑی ہوئی بات کر رہی ہیں، اور جیسے ان کو ایسے ٹہوکا دے کے کہتی ہیں یا بنت الحارثہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جو ہے نا، یہ بہت کوئی ٹربل میکر ہوگی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے دور کر لیں گی. اب یہ بہت ہی نارمل کو وائفز کا ایک ریاکشن کہ ان میں آپس میں جیلسی، ایک تو یہ کہ یہ چیز جیلسی دکھاتی ہے آپ کو، ایک خواتین کی روایتی جیلسی جو ہوتی ہے وہ دکھاتی ہے. لیکن دوسری ایک بات اور جو شاید آپ نوٹس نہ کی ہو کسی نے، یا ہڈن بیہائنڈ دا میسج، وہ یہ کہ ہر وائف جو تھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ پیاری ہے ان کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم was such a gentleman، اور انہوں نے ہر وائف کے ساتھ اتنا انصاف کا رویہ رکھا ہوا تھا، اتنا ایکویلٹی تھی کہ ہر وائف یہ سمجھتی تھی کہ آئی ایم دا اسپیشل ون، آئی ایم دی موسٹ بلوڈ ٹو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو اگلی والی آئی ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکلی یا ریلیجسلی یا کسی وجہ سے شادی کی گئی ہے، بٹ آئی ایم دا ون ہو از مور اسپیشل. تو اس جیلسی کے پیچھے جو ہے نا یہ چیز کاربند ہے، اس کو نہ بھولیں. تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جواب میں کہتی ہیں فکر نہ کرو، یہ جو ہے نا یہ ایک ایسے گروپ سے ہے، یعنی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گروپ کو بلونگ کرتی ہیں، یہودیوں میں سے ہیں، اور کہ اس گروپ کی خواتین کی جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہے زیادہ، اور یہ زیادہ عرصہ رہتی نہیں ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ. اب وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا ایک ایکسپیرینس، ایک کامن ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہیں، جس طرح ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ فلانے قوم کا بندہ ہے، اس قوم میں تو یہ بات بڑی عام ہے، اور انہوں نے تو رہنا ہی نہیں زیادہ عرصہ، جو ہے وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہوتا، ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. ہم بھی آج کل کرتے ہیں نا، تو بالکل وہی بات جو ایک اسٹیریوٹیپیکل رسپانس حضرت جویریہ جو ہیں وہ دیتی ہیں زینب بنت جہش کو. اور مطلب اس طرح کی ان کی آپس کی چہ منگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسکلی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھیں نا، وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئیں، مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی پوزیشن میں تھیں کہ نہ وہ ایک طرف کی تھی نہ وہ دوسری طرف کی تھی، یعنی ان کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا. شی واز دا لونر. باقی ساری وائفز جو انہوں نے اپنی پارٹی بازی کر لی، ایک نے ایک گروپ بنا لیا، ایک نے ایک گروپ بنا لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب یہ ایک بڑا ٹاپک ایسا ہے کہ بینگ اے وومن مائی سیلف، اس میں تو میں بہت لمبا بول سکتی ہوں نا، کہ آپس میں ویمن جیلسی، کو وائفز، ان کا رسپانس، اور وہ کتنی وہ صحیح تھیں یا نہیں تھیں.
تو یہ ہم دیکھیں گے، اس کو ہم یہیں پہ پاز کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ اس میں بھی تھوڑا سا یہیں سے شروع کریں گے اسی مرچ مسالے سے، اور پھر اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کو یاد رکھیں کہ مسلم امہ جہاں پر بھی ہو، جس نیشنلٹی کی بھی ہو، ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرا حصہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ کے دانت میں تکلیف ہو، آپ سو نہیں سکتے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو، آپ کے اوپر راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تو وہی سوچیں، وہی کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی ایفرٹس میں یاد رکھیں، اور اپنے اس لیے کریں کہ کل کو آپ آج جو کریں گے کل کو آپ کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے ضرور آئے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔